السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ کمال ہے، میرے گھر میں کھڑی ہو کر تم مجھ سے ہی سوال کر رہی ہو کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں، جبکہ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے۔ حفصہ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے بولتی ہوئی اس کی جانب بڑھی، جبکہ رباب کے چہرے کے بدلتے تاثرات اسے بہت سکون دے رہے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا گھر؟ یہ میرے شوہر کا گھر ہے، میرا گھر۔ وہ اپنی کیفیت پر بامشکل قابو پاتی ہوئی اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتی ہوئی بولی، جسے سن کر حفصہ کا قہقہ پورے لاؤنج میں گونج اٹھا تھا، جس پر رباب نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ ایک تو اسے حفصہ کی اسفند کے گھر میں موجودگی ہضم نہیں ہو رہی تھی، دوسرا اس کی بات پر اس کا اس طرح سے ہنسنا رباب کو طیش دلا گیا تھا۔ تمہاری میموری بہت ویک ہے رباب، یا تمہیں بھولنے کی عادت ہے؟ خیر کوئی بات نہیں، میں تمہیں یاد دلا دیتی ہوں۔ وہ اپنی بات کہتی عین اس کے مقابلہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت تھی، جسے دونوں میں سے کسی نے بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ گھر تمہارا تھا، اب نہیں ہے، اور اسی طرح اسفند تمہارا شوہر تھا اور اب نہیں ہے، اس لیے اب تمہارا اس گھر پر اور اسفند پر کوئی حق نہیں ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی ہوئی بول رہی تھی۔ اس کے منہ سے نکلے لفظ رباب کے اندر کے غصے کو مزید بڑھا رہے تھے۔ اگر یہ گھر میرا نہیں ہے تو تمہارا بھی نہیں ہے۔ جب اسفند آئے گا تو وہ تمہیں بھی اس گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی کھڑا نہیں ہونے دے گا۔ وہ اس بار چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اب تک حفصہ اور اسفند کے نکاح کی بات سے بے خبر تھی، اس لیے اپنی غلط فہمی میں خوش ہو رہی تھی۔ تم آج تک اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو رباب، کہ تم اسفند کی زندگی سے مجھے نکال چکی ہو۔ کوئی بات نہیں، تمہاری آج یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ آنے دو اسفند کو، پھر دیکھ لینا وہ کس کو اس گھر سے باہر نکالتا ہے اور کس کو نہیں۔ حفصہ اس بار کھل کر مسکرائی تھی۔ 6 سال پہلے وہ جیت کر بھی ہار گئی تھی، اور دوسری طرف وہ تھی جس نے صبر کیا تھا، اور آج وہ ہار کر بھی جیت گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس غلط فہمی کی بات کر رہی ہو تم؟ اب کے باہر حفصہ کی باتوں سے اسے تشویش ہوئی تھی۔ کچھ تو تھا جو اسے معلوم نہیں تھا۔ حفصہ کا لہجہ، اس کا انداز اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہا تھا، جس سے وہ اب تک بے خبر ہے۔ مطلب یہ کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا، کیونکہ ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ اور دیکھو، 6 سال پہلے تم نے مجھے اسفند کی زندگی سے نکالا تھا، اور آج 6 سال بعد میں اس کی بیوی کی حیثیت سے تمہارے سامنے موجود ہوں۔ حفصہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی تھی، مگر رباب کو اپنے آس پاس دھماکے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا تھا اور اسے خبر کیسے نہیں ہوئی؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ حفصہ کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے چہرے پر لکھی سچائی اسے یہ قبول کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسفند نے ہاتھ کی کسٹڈی کے لیے جس سے نکاح کیا تھا، وہ لڑکی کوئی اور نہیں حفصہ تھی۔ ایسا ہو چکا ہے رباب زمان شاہ، تمہاری وجہ سے میں اسفند سے الگ ہوئی، اور آج تمہاری ہی وجہ سے میں اس سے پھر سے مل گئی، مجبوری میں ہی صحیح، مگر وہ مجھ سے رشتہ جوڑ چکا ہے۔ وہ اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے اسے تک رہی تھی، جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کے اندر کیا طوفان چل رہا تھا، حفصہ بہت اچھے سے سمجھتی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے اپنے اندر ایک سکون سا اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تم سے رشتہ تو جوڑ چکا ہے، مگر یاد رکھنا وہ تمہاری بات پر کبھی یقین نہیں کرے گا، اس لیے زیادہ خوش مت ہو۔ تم کبھی اسفند کی محبت کو حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ وہ اپنی حالت پر قابو پاتی زہر خند لہجے میں بولی، اگر وہ خوش نہیں تھی تو وہ کسی کو بھی خوش نہیں ہونے دے گی، یہ اس نے سوچ لیا تھا۔ مجھے میرے اللہ پر یقین ہے، جس نے میرا یہاں تک ساتھ دیا ہے، وہ آگے بھی میری اسی طرح سے مدد کرے گا۔ اور رہی بات تمہاری، تو پلیز تم اب میرے گھر سے چلی جاؤ، میرے شوہر آنے والے ہوں گے، اور یقیناً انہیں تمہاری یہاں موجودگی پسند نہیں آئے گی۔ وہ اس انداز میں بولی کہ رباب کے پورے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔
وہ یہاں کھڑے رہ کر اس لڑکی سے اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتی تھی جسے وہ اپنے بات کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اس لیے وہ ایک نفرت بھری نظر حفصہ پر ڈالتی تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ حورین جو اس کی شدتوں کو سہ کر تھوڑی دیر پہلے ہی سوئی تھی، صبح اپنے اوپر بوجھ کو محسوس کر کے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ مصطفیٰ اسے مکمل اپنے حصار میں لیے بڑے آرام سے اس کے سینے پر سر رکھے سو رہا تھا۔ نیند میں بھی اس کی پکڑ حورین پر مضبوط تھی۔ شاید اسے نیند میں بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کو چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ حورین کتنے ہی لمحے بس اس کو دیکھتی رہی، جو اس وقت سوتے ہوئے کسی معصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ مصطفیٰ ان دونوں کے درمیان رشتے کی نئی شروعات کر چکا ہے، بلکہ اس سے اپنی محبت کا اعتراف بھی کر چکا ہے۔ وہ چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ لیے بہت محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی ہوئی اپنی سوچوں میں گم تھی، اس بات سے بے خبر کہ مصطفیٰ کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اگر تم اسی طرح میرے بالوں میں ہاتھ چلاتی رہی نا تو مجھے رات والا مصطفیٰ بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس کی خمار آلود آواز حورین کی سماعت سے ٹکرائی تو اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں بے پناہ تپش لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مصطفیٰ کے بالوں میں چلتا اس کا ہاتھ یکدم رک سا گیا تھا، دھڑکنیں یکدم سے تیز ہوئی تھیں۔ ویسے مجھے لگتا ہے تمہیں رات کی طرح اب بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا تھوڑا سا اوپر ہوا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، کچھ نیند کا خمار تھا، کچھ حورین کی قربت کا، جبکہ اس کی بات اور اس کے خطرناک ارادے جان کر حور نے گھبرا کر اسے اپنے ہاتھوں سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ مصطفیٰ اس کی دونوں کلائیوں کو تھام کر اس کے چہرے پہ جھک گیا تھا۔ دونوں کے چہرے کے درمیان کا فاصلہ انچ بھر کا تھا۔ رات کی طرح حور اس کی قربت سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کی تو وہ اس کے چہرے پر جھک کر باری باری اس کے گال چومنے لگا۔ اس کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ حور بکھلا گئی تھی۔ تمہاری یہ بکھلاہٹ گھبراہٹ مجھے مزید گستاخی کرنے پر اکسا رہی ہے۔ وہ اس کے کان کی طرف جھک کر خمار بھری سرگوشی کرنے لگا اور اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں لے کر ہلکا سا دبایا تھا۔ اس کے اس عمل پر حورین نے اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کی، مگر یہ تو رات کی طرح صحیح معنوں میں اس کو مارنے کی کدار پہ تھی۔ مصطفیٰ حورین کے دل کی دھڑکنوں کو اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی خود سے دھڑکنیں بھی معمول سے زیادہ دھڑک رہی تھیں۔ وہ حورین کی پھولی ہوئی سانسوں کی حدت اپنے ہونٹوں پہ کسی نرم گرم ہوا کی صورت میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کی لرزتی پلکیں، کپ کپاتے گلابی لب، شرم سے سرخ پڑتا چہرہ اسے پھر سے گستاخی کرنے پر آمادہ کر رہا تھا۔ تمہاری یہ شرم اور گھبراہٹ مجھے میرا حق لینے سے روک نہیں سکتی۔ وہ خمار آلود نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے دہکتے لب رکھ چکا تھا۔ مکمل اس کی قربت کے نشے میں چور، وہ آہستہ آہستہ اس کی سانسوں کی خوشبو کو خود میں اتار رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے حورین کے چہرے کو تھامے، دوسرے ہاتھ اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کرتا، وہ مکمل اس کے وجود کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ حورین کو لگ رہا تھا وہ رات کی طرح اس کے ہونٹوں کو آزادی نہیں دے گا، مگر شاید اسے اس پر رحم آ گیا تھا۔ وہ اس سے جدا ہوتا حورین کے ایک ایک نقش پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ حورین کا سانس سینے میں ہی کہیں اٹک سا گیا تھا جب مصطفیٰ کے ہونٹوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس ہوا۔ مصطفیٰ، وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کے درمیان اسے پکار اٹھی تھی، وہ جو اس کی قربت میں مدہوش ہوا جا رہا تھا۔ حورین کی کانپتی آواز پر اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ بولو جانے مصطفیٰ، میں تمہارے ان لبوں سے اپنے لیے محبت بھرے لفظ سننے کا منتظر ہوں۔ وہ نرمی سے اس کے نچلے لب کو سہلاتا ہوا بولا اور گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، جو شرم کی وجہ سے اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، کیونکہ وہ اس وقت بغیر شرٹ کے تھا اور وہ خود اس کی شرٹ میں موجود تھی۔ مصطفیٰ، وہ مجھے بھوک لگی، وہ اپنا نچلا لب دباتی بمشکل بول پائی تھی، کیونکہ وہ اس کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ کھا لینا جانے مصطفیٰ، پہلے تم میری بھوک کا علاج کر دو، اس کے بعد
وہ مینی خیزی سے بولتا اس کے اوپر سے کمفرٹر کو ہٹانے لگا۔ آپ کی بھوک کا علاج مطلب؟ وہ ناسمجھی سے اس کو دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ اس کی معصومیت پر مصطفیٰ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ میری بھوک کا علاج مطلب یہ؟ وہ اس کے اوپر سے کمفرٹر کو مکمل ہٹا کر ایک بار پھر اس کے اوپر جھکا اور اپنے لب اس کے سراہی دار گردن پر رکھ دیے تھے۔ وہ اس کی گردن پر جا بجا اپنا لمس چھوڑتا رات والے موڈ میں آ چکا تھا۔ اس کی بڑھتی جسارتوں سے گھبرا کر حرین نے اس کے چوڑے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنا چاہا، مگر وہ اس کے نازک ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے کر باری باری اس کی نازک انگلیوں کو چومنے لگا، اور ساتھ ہی اس کی ایک انگلی کو اپنے منہ میں لے کر اتنی زور سے دبایا کہ حرین کے منہ سے کراہت سی نکلی تھی۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ وہ اپنی انگلی میں اٹھتی تکلیف کو محسوس کر کے اس بار اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی، جبکہ اس کی بات پر مصطفیٰ سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ رات سے اب تک تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ وہ اس کے اوپر جھکا اس کے چہرے کو دیکھتا اس سے سوال کر رہا تھا۔ اگر اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر مجھے تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ وہ اپنی انگلی کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی، جس پر مصطفیٰ کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اگر تم پھر سے مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کرو گی تو ایسے ہی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے میرے کام میں مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ اس بار وہ اس کی شرف کو چومتا ایک بار پھر اس کے لبوں کو اپنا نشانہ بنا چکا تھا۔ مصطفیٰ پلیز جانے دیں۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ جب حرین کو اس کے ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹنز کھولتے ہوئے محسوس ہوئے تو اس نے پھر سے احتجاج کیا، جس پر وہ اس کی دونوں کلائی کو اپنی گرفت میں لیتا اس کی کوشش کو ناکام بنا چکا تھا۔ چلی جانا تھوڑی دیر بعد۔ وہ اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھتا پھر سے خود کو سیراب کرنے لگا۔ اس وقت وہ اس کے سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ حرین نے ایک دو بار پھر سے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی پکڑ اس پر سخت کرتا پھر سے اس کو روک چکا تھا۔ اب حور میں مزید ہمت نہیں بچی تھی اس کو روکنے کی۔ وہ خود کو اس کے سپرد کر کے اس کی شدتوں میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ ماضی خان، ابھی یہ سب کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے کوئی غلطی کی تو اس بار سب کا شک یقین میں بدل جائے گا۔ کریم اپنے مالک کا اگلا حکم سنتے ہی پریشانی سے بولا۔ وہ سالوں سے اس کا وفادار تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا مالک اپنی غلطی کی وجہ سے کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو۔ تو تم کیا چاہتے ہو کریم؟ میں خاموشی سے بیٹھا سب دیکھتا رہوں؟ کریم کی بات سن کر ابراہیم خان غصے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا اور سخت نظروں سے اس کو گھورنے لگا، جس پر کریم بس خاموشی سے اپنے مالک کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ بولو کریم، خاموش کیوں ہو گئے؟ بتاؤ مجھے، کیا میں ایسے ہی خاموشی سے زرین کو کورٹ میں اپنے خلاف کیس کرتا ہوا دیکھتا رہوں اور پھر ایسے ہی خاموشی سے بیٹھے بیٹھے اپنی سزا کا انتظار کرتا رہوں؟ وہ اپنی گریدار آواز میں اس سے مخاطب ہوا، جو خاموشی سے کھڑا اس کو غصے میں کھولتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جانتے ہو نا، اگر میں نے آج اسے نہیں روکا تو میں برباد ہو سکتا ہوں، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ وہ پھر سے ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا اور اپنے آفس میں موجود ٹویسٹر صوفے پر آ بیٹھا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جیسے وہ اس سے اپنے سوال کا جواب مانگ رہا ہو۔ میں سب جانتا ہوں مالک، ان کے کورٹ جانے سے آپ کو ہی نقصان ہوگا، پر یہ بھی تو سوچئے، اگر آپ نے انہیں بھی اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ختم کروا دیا تو سب کو جو آپ پر شک ہے کہ آپ کے بھائی کو ختم کروانے میں آپ کا ہاتھ ہے، وہ یقین میں بدل جائے گا، کیونکہ آپ کے بھائی کی بیوی کے مرنے سے بھی آپ کو ہی فائدہ ہوگا۔ کریم اس کو تفصیل سے ساری بات سمجھاتا ہوا بولا، جو ابراہیم خان کو سمجھ بھی آ گئی تھی۔ یہ سچ تھا، اس نے دولت کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کا قتل کروایا تھا، اس بھائی کا جو ان کے باپ کی دوسری بیوی سے تھا۔ ابراہیم خان کو شروع سے ہی اپنے سوتیلے بھائی سے نفرت تھی، وجہ ان کے باپ کی محبت جو وہ ان سے زیادہ ادریس سے کرتے تھے، اور اسی محبت کی وجہ سے وہ اپنی زیادہ تر پراپرٹی بھی ادریس کے نام کر کے گئے تھے، جس سے ابراہیم خان کی نفرت ان کے لیے مزید بڑھ گئی تھی، اور اپنی اسی نفرت میں آ کر انہوں نے اپنے بھائی کو بھی ختم کروا دیا، یہ سوچے بغیر کہ وہ کسی کا شوہر اور ایک چھوٹی سی بچی کا باپ بھی تھا۔ ادریس کو شروع سے ہی اپنے بھائی کی نفرت کا اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی بیوی زرین کو
ابراہیم خان کی نفرت اور ان کے ارادوں سے باخبر رکھا ہوا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ زرین اپنے شوہر ادریس کی موت کا ذمہ دار ابراہیم کو ہی مانتی تھی، جو غلط بھی نہیں تھا۔ اس لیے وہ کورٹ سے انصاف چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ابراہیم خان کو سزا ملے، جس نے دولت کی وجہ سے ان کے شوہر کی جان لی تھی۔ رخسار بیگم بھی اپنے شوہر کے اس گناہ سے باخبر تھی، پر وہ بیچاری کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بس خاموشی سے اپنے شوہر کی نظروں میں آئے بغیر زرین کی مدد کر دیتی تھی، جس پر زرین انہیں بہت منع کرتی تھی، کیونکہ وہ اپنی وجہ سے رخسار بیگم کو کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتی تھیں۔ ابراہیم خان کو جب سے زرین کے ارادے معلوم ہوئے، تب سے ان کا یہی حال تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر زرین کو کورٹ جانے نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں سچ سامنے نہ آ جائے۔ تو اب تم ہی مجھے بتاؤ کریم، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کیا کروں کہ میرا کام بھی ہو جائے اور کسی کو ختم بھی نہ کرنا پڑے؟ کریم کی ساری بات سن لینے کے بعد ابراہیم خان پرسوچ انداز میں بولا۔ وہ جلد سے جلد اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ مالک، میری آپ کے لیے بس یہی رائے ہے، فی الحال آپ خاموش رہیں اور کچھ نہ کریں۔ ابھی معاملہ گرم ہے، آپ کی ایک غلطی آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ سر کو جھکائے بہت سلجھے ہوئے انداز میں بول رہا تھا۔ اس کی بات سن کر ابراہیم خان کا غصہ تھوڑا کم ہوا تھا، کیونکہ وہ جو کہہ رہا تھا بالکل صحیح کہہ رہا تھا۔ اور رہی بات زرین کی، اس کو میں دیکھ لوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ وہ کورٹ تو چلی جائے گی، مگر وہ یہ ثابت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ثبوت ہے۔ جب یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا تو آپ کا حکم پورا کر دیا جائے گا۔ وہ اپنے مالک کی طرح چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، جس پر اس بار ابراہیم خان بھی مسکرا دیا تھا۔ زرین کے ختم ہونے کے بعد میرا راستہ بالکل صاف ہوگا، وہ سب پراپرٹی میری ہوگی، جس پر ہمیشہ سے صرف میرا حق تھا، صرف میرا۔ وہ زوردار کہکا لگا کر ہنسا تھا، مگر اس کی ہنسی یکدم سے غائب ہوئی تھی۔ جب اسے اپنے روم کے باہر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے کریم کو اشارہ کیا، جس پر وہ دروازے کی جانب بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ دیکھتا کہ کون ہے، کوئی تیزی سے وہاں سے بھاگا تھا۔ پکڑو اسے فوراً! ابراہیم خان زرین کو وہاں سے بھاگتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ کریم کو حکم دیتا خود بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ زرین جو یہاں اپنے وکیل کے ساتھ ابراہیم کو آخری وارننگ دینے آئی تھی کہ وہ اپنا گناہ قبول کر لے، مگر اس کے وکیل کو آنے میں ٹائم لگتا، اس لیے وہ اس کا انتظار کرنے لگی، مگر ان دونوں کی آواز سن کر وہ دروازے میں ہی رک گئی تھی۔ اس نے جو کچھ بھی سنا وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اسے لگتا تھا وہ صرف اس کے شوہر کی جان کا دشمن تھا، مگر وہ غلط تھی۔ انہیں اب اپنے لیے فیصلے پر افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ان کی بیٹی حور کی زندگی بھی جڑی ہوئی تھی۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ زرین نے اپنی گود میں موجود ایک نظر حور کو دیکھا اور تیزی سے ابراہیم کے آفس سے نکلی تھی، جبکہ ابراہیم اور کریم بھی ان کے پیچھے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی حور کو لیے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ ابراہیم خان ان کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی کو بھی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ بس اپنی بیٹی کو ان کی پہنچ سے دور لے جانا چاہتی تھیں۔ انہیں کسی بھی طرح بس ان لوگوں سے دور جانا تھا۔ بھاگتے بھاگتے انہوں نے ایک نظر مڑ کر دیکھا، وہ لوگ ابھی بھی اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ ان کو اپنے قریب آتا دیکھ زرین کے قدموں میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ اگر زرین نے سب سن لیا ہوگا تو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس لیے کریم اسے پکڑو، ابراہیم خان سخت لہجے میں بولا، اور ساتھ ہی زرین کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ بھاگتے بھاگتے کافی دور آ گئی تھی۔ حور ان کی گود میں تھی، جس وجہ سے اب ان سے مزید بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ رات کا پہر، سنسان سڑک انہیں خوفناک لگ رہی تھی، مگر انہیں اپنی اور اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے بھاگنا تھا، اور اتنی تیزی اور بے دہانی میں بھاگ رہی تھیں کہ سامنے سے تیز سپیڈ سے آتی کار پر ان کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ کار پوری رفتار سے ان سے ٹکرائی اور وہ زمین پر جا گری تھی۔ ابراہیم اور کریم جو ان کا پیچھا کر رہے تھے، انہوں نے دور سے ہی یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ دونوں چھپ کر دوسری کار سے ایک لڑکے کو نکلتا ہوا دیکھنے لگے،
ابراہیم خان دور سے ہی اس چھوٹے بچے کو پہچان گیا تھا، کیونکہ وہ لڑکا شہر کے جانے مانے بزنس مین زمان شاہ کا بیٹا تھا، جسے وہ زمان شاہ کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ وہ دونوں جتنی خاموشی سے وہاں سے کھڑے سب دیکھ رہے تھے، اتنی خاموشی سے وہاں سے نکل گئے، کیونکہ ان کی مشکل کو کوئی اور ہی ان کے راستے سے صاف کر چکا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کمرے میں بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہلتی اسفند کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کل رات سے گھر نہیں آیا تھا، حالانکہ وہ حیات صاحب کو فون کر کے بتا چکا تھا کہ وہ رات کو گھر نہیں آئے گا، مگر حفصہ گھر میں اس کی غیر موجودگی سے پریشان ہو رہی تھی۔ اس دن سچ بتانے کے بعد سے وہ اس کی طرف دیکھنا تک پسند نہیں کر رہا تھا۔ اس کا یہ رویہ حفصہ کے دل کو چوٹ پہنچا رہا تھا، مگر اس کے باوجود حفصہ نے ایک بار پھر سے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر جس بے دردی سے اس نے حفصہ کو اپنے کمرے سے نکالا تھا، اس کے بعد سے حفصہ نے پھر سے اسے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کی تھی، کیونکہ اسے اپنے اللہ پر یقین تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا، بس اسے صبر کرنا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر دیوار پہ لگی گھڑی پر پڑی، جو اس وقت رات کے 8 بجا رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھا، وہ تو اتنا بھی حق نہیں رکھتی تھی کہ اس کو فون کر کے پوچھ لے، نہ ہی اس نے حفصہ کو ایسا کوئی حق دیا تھا۔ میں ڈیڈ سے بولتی ہوں، وہ فون کر کے معلوم کر لیں گے، شاید آج بھی گھر آنے کا ارادہ نہ ہو۔ وہ خود سے مخاطب ہوتی ہوئی دروازے کی طرف پلٹی تھی کہ جبھی اس کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ حفصہ نے دروازے کی جانب ابھی قدم بڑھایا ہی تھا کہ اسفند کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ اس کے قدم اپنی جگہ رک گئے تھے۔ وہیں دوسری طرف حفصہ کو اپنے سامنے دیکھ اسفند بھی اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ اس وقت وہ شرمندگی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بھاگ کر اس کو اپنے سینے سے لگا لے، اس سے معافی مانگے، اس کو بتائے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکا ہے۔ اس کی بات نہ سن کر، اس پر بھروسہ نہ کر کے، دونوں کچھ فاصلے پر کھڑے بس خاموشی سے ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ حفصہ کی آنکھوں میں اپنے لیے شکوہ دیکھ کر آج پہلی بار اسفند نظریں چرا گیا تھا۔ اپنی اس سوچ پر عمل کرتے ہوئے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور دونوں کے درمیان فاصلہ ختم کرتے ہوئے خاموش کھڑی حفصہ کو سختی سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس نے حفصہ کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار سختی سے باندھ لیا تھا، جیسے وہ کہیں اس کو چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ حفصہ جو کمرے سے باہر جانے کا ارادہ کر رہی تھی، اسفند کی اس حرکت پر شوق سی کیفیت میں کھڑی رہ گئی تھی۔ اسفند کی یہ حرکت خلاف توقع تھی۔ مجھے معاف کر دو حفصہ، میں بہت برا انسان ہوں، میں نے بہت غلط کیا تمہاری بات نہ سن کر، تم پر شک کر کے۔ وہ اس کو اپنے سینے سے لگائے نم لہجے میں بول رہا تھا۔ اس وقت اسے حفصہ کے ساتھ کیا اپنا ایک ایک غلط رویہ یاد آ رہا تھا، جنہیں وہ چاہے بھی تو کبھی بدل نہیں سکتا تھا۔ کل سے اس کی یہی حالت تھی۔ شرمندگی کی وجہ سے اس میں حفصہ کا سامنا کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی، پر آج وہ اپنے اندر ہمت جمع کر کے اس کے سامنے موجود تھا۔ مجھے معاف کر دو حفصہ، میں تم سے محبت کرتا تھا۔ مجھے کم از کم اس محبت کا تو مان رکھنا چاہیے تھا، پر میں نے وہ بھی نہیں کیا۔ وہ اپنی ایک ایک غلطی کو قبول کر رہا تھا۔ حفصہ جو اب تک نہ سمجھی کی کیفیت میں تھی، اسفند کے لفظ سن کر اسے ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اس سے کس بات کی معافی مانگ رہا تھا۔ تمہیں چھوڑ کر میں نے ان لوگوں پر بھروسہ کیا جن لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور جو اب تک کرتے آ رہے تھے۔ میرا دوست مصطفیٰ، جسے میں اپنا بھائی سمجھتا تھا، اس نے آج تک مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اسفند کے مزید اعتراف پر حفصہ کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس کو یہ بات کہیں اور سے بھی معلوم ہوئی ہے، تبھی وہ یوں کھڑا اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں میں غلط تھا، پر کیا تم اپنے اسفند کو معاف کر دو گی؟ صرف ایک بار۔ وہ اب اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس سے التجا کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی نم تھیں، اور اس کی آنکھوں کی نمی حفصہ کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ بولو، جواب دو حفصہ، معاف کر دو گی نا تم اپنے اسفند کو؟ اس کی خاموشی پر گھبرا کر اسفند پھر سے اس سے مخاطب ہوا اور اس کے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کرنا چاہا، مگر حفصہ بے دردی سے اس کے ہاتھ جھٹک چکی تھی۔
میں نہیں جانتی مصطفیٰ بھائی یہ سب کیسے جانتے ہیں۔ اگر آج وہ تمہیں سچ نہ بتاتے تو تم کبھی میری بات پر یقین ہی نہ کرتے۔ وہ اسپاٹ چہرہ لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کا لہجہ برف کی طرح بالکل سرد تھا، جسے محسوس کر کے اسفند گم کھڑا رہ گیا تھا۔ بولو، جواب دو اسفند، خاموش کیوں ہو گئے؟ تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ تم مجھ پر ذرا بھی اعتبار نہیں کرتے تھے، اس لیے میرا کہا ہر لفظ تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ آج اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ اس کے رویے کی وجہ سے وہ بھی اس سے بدگمان ہو چکی تھی۔ اس نے اس کی بات پر اعتبار نہیں کیا تھا، یہی بات اس کو تکلیف دے رہی تھی۔ کیا تھا وہ اس پر اعتبار کر لیتا، ان کی محبت کا مان رکھ لیتا، مگر اس نے تو ایسا بھی نہیں کیا تھا۔ میں مانتا ہوں افسا، میں غلطی پہ تھا، مجھے تمہارا اعتبار کرنا چاہیے تھا، مگر وقت اور حالات ایسے تھے کہ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آج وہ بھی اس جگہ پر موجود تھا جہاں کچھ دن پہلے حفصہ تھی، اور اب وہ اس کی حالت سمجھ رہا تھا کہ وہ بھی اس وقت کتنی تکلیف میں تھی۔ نہیں اسفند، محبت کی سب سے پہلی سیڑھی اعتبار ہوتی ہے، مگر تم نے میرا اعتبار نہیں کیا، میرے کہے ہر لفظ کو جھوٹا ٹھہرایا۔ اتنا سب کرنے کے باوجود تم مجھ سے معافی کی امید کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اس بار چیخی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے رخسار سے پھسل کر زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ اگر آج مصطفیٰ بھائی تمہیں سب نہ بتاتے تو کیا تم کبھی میری بات پر اعتبار کرتے؟ نہیں نا، تو پھر تم مجھ سے اتنی آسانی سے معافی کی امید بھی کیسے رکھ سکتے ہو؟ وہ اسے حقیقت کا وہ آئینہ دکھا رہی تھی جو وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ جو کہہ رہی تھی کہیں نہ کہیں سچ ضرور تھا۔ حفصہ پلیز بس ایک بار خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو تو شاید تمہیں مجھے معاف کرنے میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت میں بھی ایک دھوکے میں ہی جی رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے آگے بڑھ کر پھر سے اس کے ہاتھوں کو تھامنا چاہا، مگر اس بار پھر سے حفصہ نے بے دردی سے اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو تم بھی خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو اسفند، یہاں تک کہ تم تو زبردستی مجھ سے اپنا حق بھی لے چکے ہو۔ اس سب کے باوجود میرے لیے بھی تمہیں معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ اسفند کو اس کا یوں دور جانا بہت تکلیف دے رہا تھا، مگر کیا کرتا، غلطی تو اس کی بھی تھی، جس کی سزا اب اسے بھی ملنی تھی۔ ہمارے درمیان جو محبت تھی، اس محبت کی خاطر مجھے معاف کر دو، اپنے اصفی کو معاف کر دو۔ حفصہ، وہ مزید اس کے قریب ہوا تو وہ پھر سے اس سے دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ ایک بار تم نے کہا تھا کہ وہ اصفی مر چکا ہے جو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اس دن تم نے بالکل سچ کہا تھا اسفند، کیونکہ میرا اصفی میرے ساتھ کبھی ایسا نہ کرتا، کبھی بھی نہیں۔ اس کے دل کا درد جب حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اس سے مزید وہاں رکا نہیں گیا تھا۔ وہ اپنی سسکی کو دباتی ہوئی واش روم میں جا گھسی تھی، جبکہ اسفند کتنی ہی دیر خاموشی سے کھڑا بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر اس کی شرٹ میں جذب ہو گئے تھے۔ لوگ اپنی غلطی اور غلط فہمی کی وجہ سے اپنی زندگی کی قیمتی چیز کو کھو دیتے ہیں، اور وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ تمہاری غلطی کی وجہ سے سب برباد ہو گیا۔ کیسے مرد ہو تم کہ تم ایک لڑکی بھی سنبھال نہ سکے؟ وہ دندناتی ہوئی شمس کے آفس میں داخل ہوئی اور اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ بیٹھے کچھ ڈسکس کرتے شمس کے کالر کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر جنونی انداز میں چلائی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کے آفس میں موجود لوگ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا حرکت ہے رباب زمان شاہ، یہ میرا آفس ہے، تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو۔ شمس جو اس آفت کے لیے تیار نہ تھا، رباب کی اس حرکت پر ماتھے پر لاتعداد شکنیں لیے ناگواری سے اس کی طرف دیکھتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور جھٹکنے کے انداز میں اس کے ہاتھوں سے اپنے کالر کو آزاد کروایا اور ساتھ اپنے آفس میں موجود لوگوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ آج تو تم نے یہ حرکت کر دی رباب، اگر آئندہ تم نے ایسی حرکت غلطی سے بھی کی نا تو میں بغیر کوئی وجہ جانے تمہارے ہاتھوں کو تمہارے جسم سے الگ کر دوں گا۔ وہ خون خوار نظروں سے اس کو گھورتا ہوا بولا۔ اگر اس وقت رباب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اس حرکت کی ایسی سزا دیتا کہ زندگی بھر یاد رکھتا۔ اگر تم اپنا یہ غصہ اس حفصہ اور اس کے باپ کے سامنے دکھاتے تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ ایک لڑکی کو تو حاصل نہیں کر پائے تم، مجھے کیا سزا دو گے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولتی شمس کے غصے کو مزید بھڑکا رہی تھی۔
بس خاموش ہو جاؤ رباب، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھی کو سختی سے بھینچتا ہوا گھرایا تھا۔ یہ لڑکی اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ تم میری فکر چھوڑو شمس، اپنی فکر کرو۔ جسے تم شہر بھر میں تلاش کرتے پھر رہے ہو نا، وہ اسفند کے گھر میں اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، یہ حقیقت جان کر تم اس کا کیا حال کرو گے؟ اس نے جیسے اپنی طرف سے شمس کے سر پر بم سا پھوڑا تھا۔ اس کی بات سن کر شمس کتنے ہی لمحے خاموش کھڑا رہ گیا تھا۔ شاید اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے۔